اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہم بغیر کسی تمہید کے مختصر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تبلیغ رسالت دین درجہ بدرجہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اس کے مقاصد کو اگر لیں تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے لوگوں کو بتانے کا، لوگوں کو سمجھانے کا، دنیا کو راہ راست پہ لانے کا، اور اسی کا نام ہی تبلیغ رسالت دین ہے۔ تبلیغ رسالت دین کو اگر مختصر طور پر دیکھا جائے تو زمانہ کے لحاظ سے اس کو 4 مرحلوں میں، 4 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مزید بھی اس کی تقسیم در تقسیم مورخین نے، سیرت نگاروں نے کی ہے، لیکن بنیادی طور پر 4 مرحلے ہیں، 4 درجے ہیں۔ تبلیغ رسالت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے خفیہ دعوت دین۔ اس کا دورانیہ 3 سال رہا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب قریب جو لوگ تھے، الاقرب فالاقرب، اور وہ لوگ جن کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ شخص، یہ فلاں آدمی، اس کا مزاج بڑا دھیما ہے، یہ مزاجن حق کو قبول کرنے والا ہے، اور اس کا مزاج، اس میں میلان کی کیفیت ہے، اکھڑ مزاج نہیں ہے، یا وہ شور کرنے والا، یا اس کی طبیعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس کو دعوت دی جاتی۔ آہستہ آہستہ خفیہ طور پر یہ دعوت دین کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ ہے اعلانیہ دعوت دین، جس میں خفیہ کے بعد جب یہ اعلانیہ دعوت دین کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ سلسلہ تھا بغیر کسی مزاحمت کے۔ پہلے 3 سال مکی دور کے، 13 سال میں یہ خفیہ دعوت دین کے ہیں، باقی کے 10 سال یہ اعلانیہ دعوت دین تو ہے لیکن بغیر کسی مزاحمت کے۔ اس کے بعد تیسرا جو دعوت دین کا طریقہ ہے وہ ہے اعلانیہ ہی تھا، لیکن اس کے لیے جو مزاحمت کرتا تھا یا وہ لوگ جو دعوت دین کو مٹانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ جہاد بھی تھا۔ یہ مکہ کے فتح مکہ تک یہ سلسلہ رہا، یعنی ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک یہی سلسلہ رہا، خاص طور پر صلح حدیبیہ تک یہی سلسلہ رہا۔ جو مٹانے آئے تھے صرف ان سے جنگ لڑی۔ بدر کو دیکھیے، احد کو دیکھیے، یہ تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔ چوتھا مرحلہ ہے کہ دعوت دین اب آگے بڑھ کے دینی ہے، اور اس میں جو رکاوٹ بنے گا اس کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ قتال اور جہاد، یہ قسم صلح حدیبیہ سے لے کر قیامت تک کے لیے اب یہی سلسلہ رہے گا کہ ہم آگے بڑھیں گے، تبلیغ رسالت کو، تبلیغ دین کو، اس فریضے کو سر انجام دیں گے۔ جو رکاوٹ بنے گا اس کے ساتھ جہاد اور قتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو سب سے پہلی بات، ابتدائی جو دور تھا جس میں ہم نے ابھی بات کی کہ رازداری، اس کا سبب یہ تھا کہ اس میں سب سے زیادہ احتیاط کا پہلو تھا، اور اس احتیاط کے پہلو میں بصیرت کی نگاہ کو اور عمل کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اس لیے کہ جب یہ تبلیغ دین کا سلسلہ، یہ تبلیغ دین کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، سب کے سامنے رکھنا ہے، تو کم از کم کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس بات پر آمادہ ہوں اور اس آواز پر لبیک کہہ سکیں۔ گویا کہ گراؤنڈ بنا لیا گیا تاکہ جب بھی بات کی جائے تو بات سننے والے، بات کو ماننے والے پہلے سے کچھ نہ کچھ موجود ہوں۔ اور یہ سلسلہ 3 سال تک رہا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کی بات ماننے والے تھے وہ کچھ ایسے وہ سابقون الاولون میں وہ لوگ شامل ہوئے، آپ کے قریبی رشتہ دار، اس میں آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا،
اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عشرہ مبشرہ کے سارے صحابہ، حضرت ارقم اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ اس میں شامل ہیں، جو اس سارے کے سارے سلسلے میں جو سابقون الاولون کا جو ایک بہترین اللہ نے جو ان کو منصب دیا تھا، ان کو جو ایک اعزاز دیا تھا کہ یہ پہلے آنے والے ہیں اور سبقت لے جانے والے ہیں اسلام لانے میں، وہ لوگ شامل تھے ان میں۔ اور یہ تبلیغ کا سلسلہ تھا، اس میں ہوتا تھا ایسے تھا کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ باہر مکہ کے باہر گھاٹیوں میں کبھی کہیں آپس میں ملتے بات کرتے، اور اسی دورانیے میں عبادات کا سلسلہ، اس میں خاص طور پر نماز کا ذکر سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں، مسند احمد کی روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے آغاز میں ہی نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا، اور اس کی صورت کیا تھی، اس میں مفسرین کا اور محدثین کے آپس میں اختلاف ہے کہ وہ نماز کون سی پڑھتے تھے، حالانکہ ہم نے تو سن رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا ہے کب؟ معراج کے موقع پر، لیکن کچھ نہ کچھ نماز کا ایک تصور پہلے سے موجود تھا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ ابھی 15-16 سال کی عمر سے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو اسلام کا مرکز بنا لیا، جو اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا اسلامک سینٹر قرار پایا، وہ جس کو دار ارقم کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہی کمیونٹی سینٹر تھا، وہی سب کچھ تھا، اور اس کی جو صورت تھی وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے، صحابہ کرام وہاں پر تشریف لے آتے، اور جو چیدہ صحابہ تھے ان کو پتا تھا کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے، اور آپ کو وہاں وہ لے جاتے۔ جو صحابی ملتا، جو بندہ ملتا جو اسلام کی تعلیمات لینا چاہتا، اس کو وہاں سے اٹھاتے اور ارقم کے گھر میں، دار ارقم میں پہنچا دیا جاتا۔ تو عزیزان گرامی، یہی وہ گھر تھا جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لے کے آئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو بہن تھی ان کے گھر میں انہوں نے اس قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید کو سننے کے بعد ان کے گھر سے ہی ان کو سیدھا دار ارقم میں لے جایا گیا، اور یہی وہ گھر جس کو آج ہم اس کو اپنی ظاہری شکل میں تو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گھر تھا یہ صفا پہاڑی، صفا مروہ سائی جہاں کی جاتی ہے، صفا پہاڑی کے پاس تھا، اور آج وہ جگہ جہاں ہم صفا مروہ کی سائی کرتے ہیں اس میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات پکی بات ہے کہ مکان کا اصل شرف مکی سے ہوتا ہے، جیسے کوہ صفا پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، وہ کوہ تور وہ معروف ہوا، اس کا شرف بڑھ گیا۔ ویسے وہ کیا تھا، اس کی حیثیت اور اس کی اصلیت کیا ہے، مٹی کا ایک چھوٹا سا پہاڑ اور تودا سا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اس کی اہمیت کیوں بڑی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر بھی ایسے ہی ہے۔ ارقم ایک اس وقت میں ایک عام انسان تھے، لیکن صحابی بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو کمیونٹی سینٹر بنایا، اور اس گھر کا شرف اور مقام بڑھ گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ ارقم کے اسلام لانے سے پہلے رضی اللہ عنہ اور بھی تو گھر تھے، ابو بکر کا رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی، حضرت عمر بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے، باقی صحابہ تھے، لیکن کسی کے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی سینٹر نہیں بنایا۔ ان کے گھر کو کمیونٹی سینٹر بنانے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کے اسلام لانے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، چھوٹی عمر تھی، بڑے بڑے صحابہ کو تو پتا، لوگوں کو پتا تھا یہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، حضرت ابوبکر، حضرت علی، لیکن حضرت ارقم کے اسلام لانے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے ان کے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز بنا لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ارقم رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو مخزوم کے قبیلے سے تھا۔ بنو مخزوم اور بنو ہاشم آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، آپ علیہ وسلم ہاشمی ہیں اور ارقم مخزومی ہے رضی اللہ عنہ۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانہ میں جہاں پر قبائل کے آپس میں اتنی زیادہ جو مخاصمت چلتی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنو ہاشم کا کوئی فرد وہاں پر کیا کرے گا،
بنو ارقم یعنی بنو مخزوم کے ایک شخص کے گھر میں جا کر بیٹھ جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ پر جو بڑی گمنام سی تھی اور اپنے مخالفین میں سے کسی ایک کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینی مرکز کو بنا لیا۔ اور دوسری بات اور تیسری بات، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ارقم رضی اللہ عنہ وہ چھوٹے تھے اور صحابہ اکرام وہیں اکٹھے ہوتے تھے، اور لوگ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبار صحابہ کے گھر میں ڈھونڈتے، کبھی ابو بکر کے گھر میں رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے گھر میں رضی اللہ عنہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں تو پھر ہی ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرکز تھا وہ یہی تھا۔ اس کے ساتھ ایک اہم بات وہ ہمارے لیے بڑی سمجھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر کو جو مرکز بنایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو بنیادی کردار ادا کرنے والی جگہیں ہیں، ان میں بنیادی جو کردار وہ مسجد کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سینٹرز اور اسلامک مراکز کا ہے، جس سے اللہ نے اسلام کی روشنی کو پھیلایا ہے۔ اور اسلام اول دن سے دار ارقم سے، پھر آگے ہم پڑھیں گے مدینہ کے احوال میں، پھر صوفہ سے، جہاں پر وہ صحابہ کرام جو باہر سے آتے تھے، صوفہ سے آ کے تعلیم لیتے تھے، صوفہ کے چبوترے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آگے اسلام کی وہ کرنیں پوری دنیا تک پھیلتی رہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مرحلہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت کا کام کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب علانیہ طور پر ان کو دعوت دینے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے رہے کہ ان کو کیسے دعوت دی جائے، پھر عرب کے معروف طریقے کے مطابق پہاڑی پر چڑھے اور قبیلے والوں کو اور مختلف لوگوں کو آواز دی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انتہائی اہم کوئی بات کرنی ہے، اس لیے سب لوگ جمع ہو جائیں، اور لوگ فوری طور پر جمع ہوتے تھے۔ گویا کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جو ایک میڈیا سینٹر تھا، میڈیا سیل تھا، اور وہاں پر آ کر سب کو آواز دی جا سکتی ہے، سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنا پیغام سنایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ وہاں پہنچتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ملا تھا، اس لیے آپ نے اپنے گھر میں اپنے قریبی جو بالکل اپنے قریب تھے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو، ان کو اپنے گھر میں مدعو کیا، ان کی دعوت کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ آپ کھانا بنائیں، اور مجھے کہا کہ جب جاؤ سب کو بلا کے لاؤ، اور یہ 40 لوگ تھے جس کا کھانا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں تیار کرتی ہیں، اور سب لوگوں کو کھانے پہ بلایا۔ اچھا، جب کھانے پہ بلایا نا تو 3 سال کی خفیہ دعوت تھی اگرچہ، لیکن ظاہر بات ہے وہ روشنی کتنی سی بندہ چھپا سکتا ہے؟ روشنی چھپانا آسان تو نہیں ہے نا، خوشبو ہو تو وہ کتنی سی چھپا سکتا ہے؟ خوشبو تو چھپے نہیں چھپتی، روشنی چھپے نہیں چھپتی۔ وہ روشنی تھوڑی تھوڑی باہر آنا شروع ہوئی تھی، ابو لہب کو دیگر لوگوں کو پتا تھا۔ اچھا، ایسا ہوا کہ ابو لہب بھی تھا اور سب لوگ تھے، کھانا کھایا، اور حضرت علی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی ران کا گوشت بنایا اور اچھا کھانا کھلایا، لیکن ابو لہب نے اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کرتے، ابو لہب نے پہلے سے ہی شور شروع کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں پھڈا ڈال لیا۔ اس نے کہا کہ جو اپنے دین کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ اب اور بھی لوگ بات کرنا شروع ہوئے، بات کرتے کرتے وہ بات وہیں پہ رہ گئی۔ اگلا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھانے پہ بلایا، اور سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس کھانے میں جو چیزیں شامل تھیں اس میں بکری کا گوشت بھی تھا، گندم، اور ایک سرید، ایک خاص کھانا تھا جو عرب کا انتہائی مرغوب تھا، وہ کھانا بنایا اور دودھ ان کو پلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کی دعوت دی، دین حنیف کی دعوت دی۔ اچھا، اس دعوت سے، دین حنیف کی دعوت سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، اسلام کی دعوت دینے کا جو آغاز تھا اجتماعی طور پر، وہ کہاں پر دیا گیا؟ کھانے کے ٹیبل پہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ایک عمومی مزاج ہے نا،
کہ ہم اگر کوئی کھانا کہیں کھلائیں بھی تو ہم کہتے ہیں لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، سننے نہیں آتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا کھانے آئے اور کچھ نہ کچھ سن کے چلا جائے، یقین کیجیے یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی کامیابی کو لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھانے کے ٹیبل پر بلایا، کھانا کھلانے کے بعد بات سنائی۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھ کر اسلام کا جو آغاز تھا، اس کی تبلیغ کا جو سٹائل تھا، وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سننے آئے ہیں، جو سنانے آئے ہیں، وہ تو ان کی تو بات ہی الگ سے ہے، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے مقام ہی الگ سے رکھا ہے، داعی اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن جو سننے آئے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وہ آدمی جو صرف چلتا چلاتا صرف آ کے بیٹھ گیا، فرشتے اللہ کے پاس پہنچ کے کہتے اللہ پیارے اللہ، سب لوگ تو سننے آئے تھے، ایک بندہ ویسے ہی آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ مجلس اتنی بابرکت تھی، وہاں کوئی بھی بیٹھا ہوا وہ محروم نہیں رہ سکتا، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس لیے بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی لسنر ہے، کوئی موجود ہے، اس کے کھانے کا اہتمام کرنے میں جو اہتمام ہونا چاہیے وہ حضرت خدیجہ سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے 40 لوگوں کا کھانا اور بہترین کھانا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ تیار کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیش کرتے ہیں۔ خیر اس موقع پر بھی ابو لہب نے بےہودہ باتیں کی، اور بےہودگی کی وجہ سے کچھ بات تبھی تو صحیح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو دے چکے تھے۔ لیکن وہی اسی موقع پر ابو طالب جو آپ کے چچا، انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، اور ابو لہب نے آپ کی حوصلہ شکنی کی۔ لیکن فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اللہ نے ایک نیا حکم دیا، پیارے نبی آپ عام دعوت دے، واعرض عن المشرکین۔ اب جو مشرک لوگ ہیں نا، ان کی پرواہ نہیں کرنی، بالکل اگنور کر دیجئے اور اپنا کام کیجئے بغیر کسی ٹینشن کے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ایک مومن کی شان یہی ہے، وہ ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا کام ہے، اس کو مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، بس وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عام دعوت کا حکم دیا گیا تو یہ وہ سلسلہ تھا علانیہ دعوت کے، آپ سب کوہ صفا پر پکارا، اور وہاں بھی سب لوگ آئے، وہاں بھی اگر کسی نے کوئی بد زبانی کی تو ابو لہب بھی تھا، تبا لک یا محمد نعوذ باللہ من ذلک، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے تو یہاں چیخ چیخ کر میں پکار رہا تھا۔ اللہ نے پھر جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بد زبانی حد سے بڑھ جائے اس کا پھر جواب دے دینا چاہیے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ نے پھر جواب بھی کیسا دیا کہ قیامت کی دیواروں تک اور قیامت تک بھی اس جواب کو مسلمان اور پوری دنیا پڑھتی رہے گی، اور ابو لہب پر وہ جو سخت ترین جو رد تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا اظہار کرتی رہیں گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ اعلانیہ دعوت کا آغاز تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اور صرف پھر قریش، اور قریش کے بعد جو مکہ کے ارد گرد بازار جو بڑے معروف تھے، جیسا کہ پہلے بھی ہم شاید بات کر چکے، قریش مکہ ان کا پورے عرب میں یہ پلس پوائنٹ تھا کہ وہ تاجر تھے، اور ان کی تجارت کو تحفظ حاصل تھا، پورے عرب میں مارا ماری تھی، مصیبت پڑی ہوئی تھی، کوئی بندہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باہر نکل ہی نہیں سکتا تھا سوائے مشرکین قریش مکہ کے۔ ان کو پلس پوائنٹ تھا حرم مکی کی وجہ سے کہ جہاں بھی جائیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اس لیے وہ تاجر تھے اور وہاں بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی دعوت کے اس سارے کے سارے پروگرام کو اس بازاروں میں شفٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بازاروں اور منڈیوں میں دعوت دینے کے سلسلے کو وسیع کیا، اور آپ کو جو اس سے زیادہ پلس پوائنٹ حاصل تھا وہ تھا حج کے موقع پر۔ حج کا موقع آیا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے سلسلے میں مختلف قبائل کے پاس جاتے، کیونکہ سب لوگ جیسے آج بھی پاکستان، انڈیا، مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنی جگہوں پر موجود ہیں، اور ان کے الگ الگ ان کے پورشن ہیں کہ یہ اس ملک کے یہاں رہیں گے، اور یہ سارے سلسلے کار وہاں موجود ہیں۔ اس وقت بھی قبائل اپنے اپنے خیمے لگاتے، یثرب سے آنے والے یہاں پہ ہیں، دمشق کے آنے والے یہاں پہ ہیں، بصرہ کے، بغداد کے، مختلف علاقوں کے الگ الگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لوگوں سے ملتے اور کہتے مجھے اپنے قبیلے کے پاس لے کے جاؤ، میں وہاں جا کر اپنی کوئی بات سناؤں۔ اچھا اور تو کوئی مانا نہ مانا، لیکن یثرب کے لوگ انہوں نے کیا کیا
کہ وہ اس معاملے میں سبقت لے گئے۔ یثرب کے لوگوں نے، یعنی جو آج کل مدینہ ہے، یثرب کا مدینہ کا پرانا پہلا نام وہ مدینہ کا پہلا نام وہ یثرب تھا۔ تو اوس اور خزرج جو اس کے وہاں کے مشہور قبائل تھے، کچھ نوجوان، انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اپنے قبیلے والوں سے ملوایا، آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور یہ وہ آغاز تھا کہ اسلام کی دعوت مدینہ پہنچنے لگی، اور یہی وہ بنیاد تھی جو ہجرت مدینہ کا سب سے بڑا سبب بن گئی۔ پہلے سال آپ نے جو تبلیغ کی، اس میں کچھ تبلیغ کی، اس کے بعد پھر تبلیغ کی، دوسرے سال میں پہلے سال میں 6 اور دوسرے سال میں 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ جب یہ 12 لوگ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، امت مسلمہ کے اسلام کے پہلے مبلغ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امت مسلمہ کے پہلے مبلغ جو باقاعدہ طور پر باہر دوسری جگہ پر جا کر تبلیغ کر رہے تھے۔ ویسے تو مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر لوگ تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن دوسری جگہ پر جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر تبلیغی سلسلے کا آغاز کیا۔ یہ ایک نیا دور تھا اسلام کی تبلیغ کا۔ تو وہاں پر ہوا یہ کہ وہاں کے جو سردار تھے، خاص طور پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو پتا چلا ایک نوجوان آیا اور اپنے دین کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اسید بن حذیر کو بھیجا، جاؤ اس کو ڈانٹ کے آؤ، کیا اس نے کام شروع کر رکھا ہے۔ اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر اس کو ڈانٹا، اور انہوں نے کہا میری بات، مصعب بن عمیر کہتے ہیں میری بات سن لیجئے، اچھی لگے تو مانے، نہ اچھی لگے تو ماں مانیے۔ جو اسید بن حذیر وہی مسلمان ہوئے۔ سعد بن معاذ جنہوں نے بھیجا تھا، وہ کہتے وہ گیا واپس ہی نہیں آیا، وہ خود آ گئے، اپنا نیزہ پکڑا ہوا اور آ کر ڈانٹا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، سن لیجئے، ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات کو قبول کر لیں گے تو میں رکوں گا، ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ بات تو ٹھیک ہے۔ سعد بن معاذ نے نیزہ تھا وہیں گاڑا اور بات سننا شروع کی۔ جب شروع کی پھر ختم ہی نہیں ہوئی، پھر اسلام قبول کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اگلا سال ہوا تو یہ اسلام کی جو تبلیغ تھی، اس مبلغ کی وجہ سے اللہ نے جو برکت دی وہ کیا ہے، اگلے سال 500 لوگ مکہ میں عمرے حج کے لیے آئے، اس میں 70 مرد اور 2 خواتین ایسی تھی جنہوں نے اس موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ہجرت کا پھر پلان ترتیب دیا، وہ ہم کسی گزشتہ جو ہمارا کورس ہے اس میں تو ہم بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا۔ ہجرت یعنی مدینہ کے حوال میں کچھ نہ کچھ اس کو ہم ٹچ دیں گے ضرور انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں تبلیغ کا آغاز کیا، مکی دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کی، اس کی یہ ساری رودات جو مختصراً ہم نے عرض کی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، آخر کہنے کو 1-2 سال نہیں 10 سال تھے، 10 سال کا ہر دن تاریخ رقم کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں تو صبح ہوئی شام ہوئی، سارا دن مصروفیت، ہر طرح کی معاملات چل رہے ہیں صبح سے شام تک۔ کوئی بھی ایسا کوئی اضافی کو کام کرنا ہو یا اضافہ کوئی سلسلہ ہو تو وہ کچھ پہلے سے ذہن بن جاتا ہے، بعد میں بھی اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ہر لمحہ ایک عجیب ایک سما پیش کر رہا تھا، ہر لمحہ وہ تاریخ بن رہا تھا۔ اس لیے وہ 10 سال نہیں تھے، بلکہ وہ پوری دنیا کی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بنیاد بنا رہے تھے۔ جیسے جیسے تبلیغ کا سلسلہ بڑھ رہا تھا، ویسے ہی تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے مشرکین وہ بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر آگے بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے بہت سی چالیں چلیں۔ اس میں سے کچھ چالیں جس کا ذکر ہم بالکل مختصر سے انداز میں کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو انہوں نے حربہ استعمال کیا وہ ابو طالب کو استعمال کیا۔ وفد بھیجا کہ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے۔ پہلا وفد گیا، بات چیت ہوئی، خوش اسلوبے سے واپس چلا گیا۔ دوسرا وفد دوبارہ پھر گئے، دیکھا کہ فرق تو کچھ بھی نہیں پڑا۔ دوسرا وفد گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو طالب کے پاس قریش بیٹھے ہیں، اور آپ یعنی ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر کو بھیجا، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاؤ۔ آپ نے کہا، وہ آ کر بیٹھے اور کہا بیٹے یہ آپ کے قوم کے لوگ ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بات کی کہ ہم مل جل کر چلتے ہیں، رل مل کے کر لینے، کچھ آپ ہمیں اپنی سناؤ، کچھ کر کرا کے
کوئی بات نہیں، آپ بھی ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں. لیکن وہ دو قومی جو نظریہ ہے نا، نظریہ، یہ نظریہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی الگ پہچان دیتا ہے. تو یہ اس نظریے کی بنیاد پر آپ نے فرمایا میرے چچا یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. یہ بات تھی جس کو ہم نے کل ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اپنا دفاع بھی کیا. کبھی کبھی مصلحت کا شکار مصلحت اختیار کی، پیچھے ہٹے. کبھی کبھی صبر و استقلال، صبر اور استقامت کی تلقین کی. کبھی آپ نے اپنے صحابہ کو ابھارا کہ آپ نے ہٹنا نہیں ہے، استقامت اختیار. اور یہاں پر دو ٹوک بالکل بغیر لگی لپٹی کے، ایک ہاتھ پر سورج رکھیں، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں. میرے چچا میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اس بات کو سن کے مشرک قریش مکہ بہت زیادہ ہائپر ہوئے. لیکن ابو طالب نے کہا بیٹے جاؤ اپنا کام کرو، میں ان کو خود ہی دیکھ لوں گا. تو عزیزان گرامی، اچھا تیسرا وفد پھر لے کے چلے گئے. انہوں نے سمجھا شاید ابو طالب نا اپنے چچا، اپنے بھتیجے کی محبت میں کو اس کا والد فوت ہو گیا، پھر اس کی والدہ فوت ہوئی، پھر دادا تھا یعنی ابو طالب کے والد عبد المطلب وہ فوت ہوئے، اس لیے محبت کرتے ہیں. انہوں نے ایک عجیب و غریب کام کیا. قریشی ایک نوجوان تھا عمارہ بن ولید، بڑا خوبصورت، اس کو لے گئے. کہتے اس کو لے لیں اور محمد کو ہمیں دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم. پاگل ہو کے جان کے کر رہے ہو، کیسی عجیب بات کرتے ہو. خیر یہ بھی ان کا ختم ہوا. اچھا دوسرا طریقہ، پہلے تو ابو طالب کو استعمال کیا. دوسرا جو ان کا طریقہ تھا وہ تھا انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی اور ہی چکر ہے. نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جب بندہ نہ پہچانے اور اس منصب امامت اور منصب تبلیغ کے جب اس کی حقیقت کو بندہ نہیں پہچانتا اور یہ نہیں سمجھتا یہ ایک پیشن ہے، یہ ایک ذوق اور شوق اور ایک مشن ہے جس کو لے کے چلا جاتا ہے. یہ جواب ہو تو سچی بات اس سے بڑی بڑی اور بہت بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ اور اس سے کہیں زیادہ انسان کما بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے بھی سمجھا شاید یہ بس ایسا ہی ہے. انہوں نے آ کر عجیب و غریب تجاویز دینا شروع کی. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. صرف اور صرف چھوٹی سی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں، آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ کا پیسے دے دیتے ہیں، آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور ابو الولید کو کہا تم ایسا کرو، اب تو نے میری اپنی بات سنی، اب میری بات بھی سنو نا، بڑی باتیں کرتے ہو، سنو. اب حامیم سجدہ کی تلاوت کی. تلاوت کرتے کرتے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پہلے نبی ان کو بتائیے اگر یہ نہ مانے تو ان پر بھی سمود اور عاد کی طرح ان پر بھی عذاب اترے گا جیسے ان پر عذاب آیا تھا. وہ تو بڑا پریشان ہو. اس نے کہا بس میں جا رہا ہوں، آپ اپنا کام کریے، میں جا رہا ہوں. اس کے بعد وہ واپس پلٹا ہی نہیں. اور اس کی کیفیت کیا تھی، وہ لوگ اس کو کہہ رہے تھے جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ واپس نہیں آیا. تیسرا ان کا طریقہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو تبلیغ کے لیے الگ سے ایک سلسلہ قائم کیا جس کی ابھی ہم نے بات کی، حاجیوں کے خیمے میں جاتے، اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ وہ اور باقی لوگ سارے کے سارے اکٹھے بیٹھے ہیں. یہ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. ولید بن مغیرہ یہ خالد کے رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. یہ پوری مجلس لگا کے بیٹھا، بڑا سمجھدار اپنے معاشرے میں اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے والا شخص. اس نے کہا بتاؤ حج کا زمانہ آ رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی ہے، ان کو روکا کیسے جائے؟ حاجیوں کو کیسے روکے؟ اپنے لوگوں کو کسی کو مار کے، کسی کو کچھ کر کے، کسی کو لالچ دے کے، کسی کو ڈرا دھمکا کر، اور جو باہر سے آنے والے ان کو کیسے روکیں گے؟ بہت ساری جو ہے نا وہ تجاویز ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک تجویز دی اور وہ تجویز یہ تھی کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا یہ جادوئی کلام ہے، جادو نہیں. کیونکہ جادو جاننے والے تو بہت تھے، ان کو پتا تھا یہ جادو نہیں ہے، جادوئی کلام ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ باہم پھوٹ پڑ جاتی ہے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے. اب یہ ایک ایسی بات تھی، اگر اس کو دیکھا جائے نا ڈیپلی، سرسری دیکھا جائے پھر تو کوئی اس میں بات نظر نہیں آتی. ڈیپلی دیکھا جائے تو ان کا جو مقصد یہ تھا لوگوں کو بتانا تاکہ اس کو گراؤنڈ ریئلٹی میں وہ ثابت بھی کر سکیں، بات ایسی ہو جو واقع ثابت بھی کر سکیں. اب جادوئی کلام ہے قرآن، اس کو سنیں گے تو جب بیٹا سنے گا تو وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، اپنے باپ کی وہ سنے گا، پھر باپ کو چھوڑ دے گا. اگر باپ سنے گا تو وہ بیٹے کی سنے گا. پھر اس کا مطلب یہ اس کلام نے
باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا۔ اب اس قرآن کا نام انہوں نے جادوئی کلام رکھا، اور جو حقیقت جو اس کا اثر ہو رہا تھا انہوں نے اس اثر کو پیش کر کے یہ باتیں شروع کر دیں، اور یہ ایک طریقہ تھا جو انہوں نے استعمال کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک اور طریقہ قرآن سے روکنے کے لیے، وہ تھا آلات موسیقی، فحش گانے اور دیگر جو باہر سے دوسرے علاقوں سے لا کر وہاں رائج کیے، تاکہ لوگ اس کی بجائے اس کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ لیکن قرآن اس کی جو اثر انگیزی ہے اس سے وہ بالکل نابلد تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس حوالے سے آخری بات ہماری یہ ہے کہ قریش یہ کرنا کیوں چاہتے تھے، مسئلہ کیا تھا ان کا؟ پہلی بات یہ تھی کہ وہ ان کا اقتدار تھا، ہر بندے نے اپنے اپنا اقتدار قائم کر رکھا تھا، اسلام نے سب اقتدار کو ختم کر کے ایک اسلام کی طرف ان کو لے کے آئے تھے۔ دوسری بات، باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑنا تھا، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تیسری بات کہ وہ خاندانی جو عصبیت تھی، اب سب ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مخالف کے گھر میں پناہ لیے بیٹھے ہیں، وہ خاندانی عصبیت کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اسلام کا جو اعلیٰ اخلاق اور اس کا نظام تھا، سرداری جو سسٹم تھا، وہ نہیں پھر چلنے والا، تو اس نظام کو وہ چاہتے نہیں تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مساوات، غلام بھی وہیں بیٹھے گا، آقا بھی وہیں بیٹھے گا، وہ ایسا چاہتے نہیں تھے۔ غلام کے ساتھ کیسے بیٹھے، ساری زندگی تو انہوں نے جانوروں سے بدتر رکھا، آج ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ایک انسان کی جو نبوت تھے اس کو ان کی عقل ہی نہیں مان۔ یار ایک انسان کل ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، آج کی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، اللہ میرے ساتھ بات کرتا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ اس بات کو ماننے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی تبلیغ کے جو دو سلسلے ہیں، صرف ہم ان کا نام لے کے اپنی بات کو 1 سے 2-3 منٹ میں ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ہم نے بات کی کہ اسلام اب مدینہ میں پہنچ چکا ہے اور اس کی برکات بھی ہم نے دیکھی، پھر آپ خود مدینہ جب پہنچ چکے تھے تو آپ نے وہاں جا کر تبلیغ کا جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ وہ ایک مدنی دور تھا، مسلمان سامنے تھے، تو پھر باقاعدہ خطبے کے ذریعے سے آپ نے تبلیغ کی۔ پہلا خطبہ آپ نے وہ قباء میں ارشاد فرمایا، دوسرا مدینہ میں۔ مدینہ کا خطبہ تو کافی طویل ہے، لیکن قباء کا خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی بات جو کہی، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات لوگ سو رہے ہوں اٹھ کے نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس میں حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی منظور اور ایک بہترین معاشرے کا جو ایک بنیاد تھی وہ آپ نے ان کو دے دیا۔ تو اس کے بعد جب یہ سلسلہ چل نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور مدینہ میں جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی جو مجلسیں تھیں، اس مجلسوں کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے، کلاسز کے ذریعے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اور آخری مرحلہ جس کو بھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مدینہ سے باہر جو قبائل تھے وہاں بھی لوگوں نے طلب کیا کہ آپ ہمیں کچھ صحابہ کرام کو دیں تاکہ ہم ان کے ذریعے اپنے قبائل میں تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ آپ نے یہ ایک درجہ بھی، ایک سلسلہ بھی، مرحلہ شروع کیا، اور اس میں احد کے بعد، یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن 2 موقعوں پر آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ ایک موقع پر 10 صحابہ کرام کو ایک قبیلے کے ساتھ، دوسرے قبیلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، کیونکہ وہ دھوکے کے ذریعے سے آیا تھا۔ دونوں ایک الگ الگ واقعے ہیں جن کی اپنی اپنی تفصیل ہے، بڑے تکلیف دہ اور بڑے دردناک واقعے ہیں۔ تو دونوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے تیار کردہ تھے، وہ 10 تھے، وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور جو 70 تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ جو 70 تھے اس میں سے ایک صحابی بچے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی، اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں واقعات کی اطلاع آپ کو ایک ہی رات ملی۔ آپ اتنے غمگین تھے کہ وہ رحمت للعالمین، طائف بھی گزرا، احد بھی گزرا، مکہ سے نکالا، کبھی بد دعا نہیں کی۔ آپ نے اس موقع پر 1 مہینہ تک قنوت نازلہ کر کے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ ایک سلسلے تھے تبلیغ کے سلسلے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شروع ہوئے بالکل خفیہ دعوت سے۔ ایک وقت آیا کہ آپ مدینہ کے باہر صحابہ کو بھیج رہے ہیں، اور آخری اس کا درجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا سلسلہ اتنا بڑا کہ آپ انٹرنیشنل لیول پر صلح حدیبیہ کے بعد مختلف
جو اس وقت کی جو ریاستیں تھی، اس وقت کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کو بھیج رہے ہیں کہ اس تبلیغ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے لگائی تھی کہ ان ریاستوں کے جو بادشاہ تھے ان پر بھی تبلیغ کا، یعنی اسلام کی تبلیغ، وہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دیں، اور یہ تبلیغ کا سلسلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت کے ہر فرد پہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم اس کو کر سکیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔